اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ایسا کلام ہے جس کو کوئی بھی مخلوق پیش نہیں کر سکتی، یعنی کسی مخلوق کی بس کی بات نہیں ہے کہ ایسی بات لکھ دے، ایسا کلام پیش کر دے۔ نہ انسان کے بس کی بات ہے، نہ جنوں کے بس کی بات ہے، اور نہ ہی فرشتوں کے بس کی بات ہے۔ جو ایسے کلام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کر دینا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اس کا مطلب وہ سچے نبی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ کلام اللہ کا ہے۔ جن کو شک ہے، جن کو اس بات سے انکار ہے کہ یہ کلام اللہ رب العالمین کا نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر ان سے چیلنج کیا ہے، اور بہت الگ الگ انداز میں چیلنج کیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید کی طرح کوئی کلام پیش کر کے دکھاؤ اگر تم کو شک ہے، یا قرآن مجید کی طرح 10 صورتیں ہی لا کر کے دکھا دو، یا اگر 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو قرآن مجید کی طرح ایک صورت ہی پیش کر کے دکھا دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں، اگر سارے مخلوق ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں پھر بھی قرآن مجید کی طرح ایک صورت پیش نہیں کر سکتے۔ سورۃ الاسراء آیت 88 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ قرآن مجید کی طرح ایک کلام پیش کر دیں، لا يأتون بمثله تو قرآن مجید کی طرح ایک بھی کلام پیش نہیں کر سکتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا اگرچہ ایک دوسرے کے وہ لوگ مددگار ہو جائیں، سارے لوگ مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں، پھر بھی وہ ایسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ یہ عربی جاننے والوں کے لیے، عربی ادب والوں کے لیے چیلنج ہے جو عربی جانتے ہیں اور عربی سے واقف ہیں، لیکن ہم عام لوگوں کے لیے اس کے معجزے کو سمجھنے کے لیے ہم عام طور سے ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ شائع ہوتی ہے، سب سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے، اس سے زیادہ چھپنے والی کتاب کوئی اور نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید ہی وہ ایسی کتاب ہے جو اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کوئی بھی نہیں ہے۔ لوگ اس کو بار بار پڑھتے ہیں، پھر بھی اس کے پڑھنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے، بوریت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ایک دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ آدمی پڑھ لے، پھر بھی اس کو اگر پڑھنے لگ جائے تو اس کو بالکل نیا نیا لگتا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ میں نے اس سے پہلے اس کو پڑھا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ آدمی کتنا بھی پڑھے وہ تھکتا نہیں ہے، بور نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور کتاب ہے، آدمی ایک مرتبہ پڑھ لے، دوبارہ پڑھ لے، پھر اس کو تیسری مرتبہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے، پھر وہ بور ہونے لگ جاتا ہے، اس کو دوبارہ نہیں پڑھتا۔ تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، چاہے وہ عربی کو جانے یا نہ جانے، چاہے وہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، پھر بھی اس کو لذت محسوس ہوتی ہے اور بار بار اس کو لوگ پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جو سینوں میں سب سے زیادہ محفوظ ہے، جس کو لوگ کثرت سے یاد کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں آپ کو جگہ جگہ پر قدم قدم پر حافظ قرآن مل جائیں گے۔ ایسی کوئی بھی کتاب نہیں ہے جس کو اپنے سینوں میں لوگ محفوظ کر کے پھرتے ہوں۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ بالکل آسانی سے اللہ رب العالمین سینوں میں محفوظ کر دیتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی انسان کا پیش کیا ہوا کلام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک کفار کے لیے چیلنج ہے کہ ایسا کلام پیش نہیں کر سکتے ہیں، اور مومنوں کے ایمان کی مضبوطی کا سبب ہے کہ اس کو پڑھ کر کے، اس کو سن کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اور جو کفر پہ قائم ہے، جو اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، ان کے لیے دعوت و تبلیغ بھی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ کر کے اسلام کی طرف آئیں۔